اسی لیے کہتے ہیں اتخوفون القوم بالموت، تم ایسی قوم کو موت سے ڈراتے ہو کہ یلعبون بالموت فی الطفولیہ فکیف کان بالرجولیہ، کہ جو بچپنے میں موت سے کھیل رہی تھی اس کا جوانی میں عالم کیا ہوگا۔ عباس 13 برس کے سن میں ایسی جنگ کر رہا ہے کہ لوگوں کو علی یاد آ رہے ہیں۔ سوچو جب یہ عباس 34 برس کے ہو گئے، بس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ عباس جب 34 برس کے ہوں گے تو عالم کیا ہوگا شجاعت کا۔ لیکن جتنی شجاعت جناب عباس کی بڑھی تھی اس سے کہیں زیادہ اطاعت میں اضافہ ہوا ہے۔ پورا دن لشکر کا علم لیے ہوئے فوجوں کو بار بار خیمے سے دور کر رہے ہیں ابو الفضل العباس، اور اسی میں وہ واقعہ ہے جو جناب زہیر نے کہا، عباس گھوڑے سوتروں میں تمہیں تمہارے بابا کی ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ زہیر دیکھ نہیں رہا فوجیں بابا کے حملہ کر رہی، کسی بات کے سننے کا موقع نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا بغیر سنے گزر نہیں سکتا، ایسے ہی بتاؤ کہ عباس تو معلوم ہے تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی، ایک بہادر فرزند پیدا ہو۔ عباس آج وہی دن ہے، ایک انگڑائی لی، ذرا کی کڑیاں ٹوٹ گئی، ٹھوکر ماری تو رکاب ٹوٹ گئی، آواز دی زہیر مجھے جوش دلانے آیا۔ لشکر کا علم لیے ہوئے ابو الفضل العباس ایک ایک کو میدان میں بھیجنے کی اجازت دے رہے ہیں، چونکہ سپہ سالار لشکر ہے، امام حسین سے لوگ ودا کرتے ہیں، عباس میدان میں بھیج رہے ہیں۔ اس ترتیب سے لڑا دیا پوری فوج کو کہ مختصر سی فوج، عصر کا وقت آنے کے قریب ہے، آخری انسان جو امام حسین سے پہلے نکلا وہ ابو الفضل العباس۔ جب عباس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ بچا، امام حسین کے پاس آئے، کھڑے ہو گئے، سر کو جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آواز دی آقا اب غلام کو بھی اجازت دے دے۔ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، مولا وہ لشکر کا۔ مولا وہ لشکر کا ہے۔ بچوں نے اس مشکل کو آسان کر دیا، حسین ابن علی کیسے میدان میں بھیجے جانتے ہیں، اگر میدان میں عباس لڑنے کے ارادے سے چلا گیا تو پھر نقشہ کچھ اور ہوگا، لیکن اب روکے بھی کیسے عباس کو۔ بچوں کی آواز آئی العطاش العطاش، امام حسین نے کہا عباس ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، بس یہ سننا تھا، شیر نے سمجھ لیا کہ کیا ہوا۔ مشکلی لے کے چلے، مولا علی کی پیشانی کا بوسہ دیا، ہاتھوں امام حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا، ہاتھوں کو چوما، گھوڑے پر سوار ہوئے، نہر کا رخ کیا۔ فوجوں نے کئی مرتبہ مل کر کے فوجوں نے حملہ کیا کہ علی کے شیر کو نہر تک جانے نہ دیں، لیکن کس کی مجال ہے جو عباس کو روک لے۔ ساری فوج کا اکیلا ہدف، لیکن کسی سے روک نہ سکا یہ علی کا شیر۔ حملہ کر کے فوج پر عباس نے اپنے آپ کو نہر میں اتار دیا، نہر القمہ تک پہنچا دیا اپنے آپ کو۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ابو الفضل العباس کے ایک بھی زخم آیا ہو، ایسا ماہر جنگ ہے ابو الفضل العباس کہ ابو الفضل العباس کے بدن پہ زخم نہیں ہے، بلکہ فوج پر حملہ کر کے ایک کے اوپر ایک فوج کو گراتے ہوئے نہر تک پہنچ گئے عباس۔ ہاتھ بھی سلامت ہے، بدن بھی سلامت ہے، سب کچھ سلامت ہے، کیوں؟ کیونکہ توجہ جنگ کی طرف ہے۔ تم جنگ کے میدان میں عباس کو روک لو گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے آپ کو نہر میں اتار دیا، ادھر بچوں نے، سب بچے جمع ہوئے، کہا بچوں سنو، اب کوئی پیاس پیاس نہ کہنا، نہ کہنا۔ کہا کیوں؟ کہا چچا عباس پانی لینے گئے ہیں نا، ارے مجھے بڑا بھروسہ ہے اب پانی آ جائے گا۔ بچے سب جمع ہوئے ہیں، ایک جگہ پر جناب عباس کو دیکھ رہے ہیں، ابو الفضل العباس حملہ کرتے ہوئے نہر کی طرف جا رہے ہیں، فوجیں بھاگ رہی ہیں عباس کے سامنے سے، ترائی میں اتر گئے، اب نظر تو نہیں آ رہے لیکن علم دکھائی دے رہا ہے۔ دور سے پیاسے بچوں نے پانی کو لہریں لیتے ہوئے دیکھا،
دوسرا رخ سے پڑھ رہا ہوں، اب نہیں پڑھ سکتا. جناب عباس نے مشق کو بھر لیا اور مشق بھر کے گھوڑے کی پشت پر مشق کو رکھا اور لے کے چلے. اب شیر کی توجہ جنگ کی طرف نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ مجھے جنگ کر کے خیمے تک پہنچنا ہے، نہیں، خیمے سے چلے تھے جنگ کر کے نہر تک جانا تھا. حملوں میں تباہ کر دیا عباس نے فوجوں کو، لیکن اب توجہ جنگ پر نہیں ہے، اب توجہ اس مشق سے اب یہ ہے کہ ہاتھ کٹتے ہیں تو کٹ جائے، زخم آتے ہیں تو آ جائے، یا مشکیزہ بچ جائے. بچوں نے علم کو آتے ہوئے دیکھا، علم کو آتے ہوئے دیکھا چونکہ علم بلند ہے. بچے دیکھ رہے علم ایک جگہ بجا کر رک گیا. چچا عباس نہر تک پہنچ گئے. کچھ دیر کے بعد علم واپس آنے لگا. میرے عزیزو، یہ علم آج بھی جب دکھتا ہے نا تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے، بڑی ڈھارس ہوتی ہے عباس کے علم سے. جب کوئی عباس کا علم پکڑ کے دعا کرتا ہے نا، عجب کیفیت ہوتی ہے. یہ وہ علم نہیں ہے جو عباس کے ہاتھوں میں تھا، اس علم کی شبیہ ہے. سوچو جب اسے دیکھ کے تمہیں اتنا بھروسہ ہے، تو پیاسے بچے تو وہی علم دیکھ رہے ہیں جو ابو الفضل عباس کے ہاتھوں میں ہے. بچوں کے دل بھر آیا، دل بڑا ہو گیا. دیکھو دیکھو بچوں، علم واپس آ رہا ہے، علم واپس آ رہا تھا. ایک مرتبہ علم کو جھٹکا لگا، لیکن دوبارہ علم سنبھل گیا. مقصد کے فکرے ہیں، دوبارہ کچھ دور تک علم آگے آیا، دوبارہ علم کو جھٹکا لگا، لیکن پھر علم بلند ہو گیا. آپ سمجھے کیا ہوا؟ جب پہلی بار جھٹکا لگا تو ایک ہاتھ کو جب دوبارہ جھٹکا لگا تو دوسرا ہاتھ قلم ہوا. لیکن عباس نے علم کو گرنے نہ دیا. مقتل نے لکھا، مشکیزے کو دانتوں سے پکڑا، علم کو پیروں میں دبا لیا، علم کو پیروں سے دبا لیا. سوچ رہے ہیں نا اگر یہ علم گر گیا تو بچوں کی آرزو ٹوٹ جائے گی، بچوں کی آس ٹوٹ جائے گی. گرنے نہ دیا، علم کو لے کر کے چلتے رہے. کچھ دیر کے بعد بچوں نے دیکھا کہ اب جو علم کو جھٹکا لگا، اب علم بلند نہ ہوا. امام حسین نے ایک آواز سنی، وعلیک السلام یا ابا عبداللہ. لڑکھڑاتے ہوئے چلے، کہتے ہوئے چلے، الا علی کا سارا ظاہری. معذرت چاہ رہا، وقت ہو گیا، 2 جملے سن لو میرے عزیزو. پتہ نہیں کون اگلے سال ہو جو عباس کی مجلس دوبارہ کرے گا. آئے کوئی بھائی وہ منظر نہ دیکھے جو حسین ابن علی نے دیکھا. آئے آ کر کے بیٹھے، کچھ گفتگو ہوئی دونوں بھائیوں میں. اس کے بعد امام حسین نے عباس کے کمر کے نیچے ہاتھ کو لگایا. شیر ابھی زندہ ہے. لڑکھڑاتے ہوئے لفظوں سے کہا، مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا اٹھو عباس، اٹھو، تمہیں خیمے میں لے چلیں. آج تک کبھی شاید یہ پہلا موقع ہے جو امام کی بات پر بات کہی عباس نے، لیکن آج تک کبھی امام حسین کی بات پر بات نہیں کہی. عباس اٹھو، خیمے میں لے چلے. لڑکھڑاتے ہوئے لفظوں سے کہا، مولا انی مستحن من ابنتک سکینہ قد وعدتها بالماء ولا مات بها. مولا
साहब की बच्ची सकीना से शर्मिंदा हूं। मौला मैंने पानी का वादा किया था, पूरा न कर सका। ये नहीं कहा कि ना ले जाइए, हिम्मत नहीं पाई कैसे गए, बस इतना कहा मौला मैं शर्मिंदा हूं। मौला ने बात को समझ लिया, कहा अब्बास खुदा तुम्हें जज़ाए खैर दे, जब तक तुम जिंदा रहे तुमने मेरी मदद की और अब भी मदद कर रहे हो। मकसद क्या था, कैसे उठाएगा मेरा आका मेरा लाश। अरे मेरा मौला सुबह से बहुत थका हुआ है। आका अब्बास नहीं चाह रहे कि लाश उठाने की जहमत दे मौला को। इमाम हुसैन ने बात को समझ लिया, अलम लेकर के आए। बस एक जुमला सुन लो मेरे अजीजों, जब याद आए तो रो लेना 1 मिनट। जनाब अब्बास की कब्र जो तहखाने में है, जिसके 3 तरफ पानी भरा हुआ है, जाने वालों ने बताया उसका एक गोशा खराब हो गया, कब्र का एक गोशा टूट गया, उसकी तामीर का मसला आया। सैयद बहरुल उलूम के जमाने का वाकया है। ये कहा गया कि मरजे वक्त इनके निगरानी में कब्र की तामीर की जाए। एक निहायत पाको पाकीज़ा मुत्तकी मजदूर को बुलाया गया। सैयद बहरुल उलूम उसको, मेहदी बहरुल उलूम उसको लेकर के तहखाने में उतरे। जब वो तहखाने में पहुंचा और उस मजदूर की नजर जनाब अब्बास के कब्र पर पड़ी, मेरे अजीजों अगर तसव्वुर हो जाए तो हम पढ़ते पढ़ते मर जाए और सुनते सुनते मर जाए। जैसे ही नजर पड़ी कब्र पर, कभी कब्र को देखता है, कभी गौर से सैयद बहरुल उलूम का चेहरा देखता है, फिर कब्र को देखता है। मैंने पूछा क्या देख रहा हो, क्या हुआ? कहा कि सैयद माफ कीजिए कि सवाल करूं। कहां पूछो? कहा हमने अब तक मजलिसों में यही सुना है कि अबुल फजल अब्बास का कद बहुत बुलंद था। जब घोड़े पर बैठते थे तो अगर रकाबों में घुटने लगते थे घोड़े की गर्दन पर, और अगर पैर लटकाते तो जमीन पर। सिर्फ इतना पूछना है, क्या ये रवायत या ये वाकया गलत है? सैयद बहरुल उलूम कहते नहीं गलत तो नहीं है, सही है। तो उसने कब्र की तरफ देखा, फिर ये बताइए कब्र इतनी, अरे फिर ये कब्र इतनी छोटी क्यों है? आप समझे क्या हुआ? कब्र इतनी छोटी क्यों थी? जनाब अब्बास लहीम शहीम थे, लाशा इतना मखदूश क्यों हुआ? इमाम सज्जाद जब दफन करने के लिए आए हैं, जनाजे को जहां से उठाते हैं वो टुकड़ा बदन से अलग है। सबसे ज्यादा जो लाश करबला में मखदूश हुई वो जनाब अब्बास की है। इतना लहीम शहीम लाशा इतना मखदूश क्या हुआ? अरे वजह ये थी कि ये तन्हा वो लाशा था जिसे हुसैन छोड़ के गए। जब खैमे पहुंचे, बहन ने पूछा मौल भैया भैया अब्बास कहाँ है? कहा ज़ैनब मारे गए। अरे क्या ये तो पता है कि मारे गए, हाय कहाँ? ए बहन अब्बास वही है। ए अजीजों अलम को लिटा दिया, बीबी आलम से लिपटी, उधर दुश्मन अब्बास के लाशे पर कोई नेज़ा, कोई तलवार, कोई गुर्ज, टुकड़े टुकड़े हो गया। अली की तमन्ना अब इस काबिल न रह गई कि लाश उठाई जा सके।